بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 8، نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم الحلم کے عنوان کو پڑھیں گے۔ الحلم بردباری، تحمل، برداشت کرنا۔ الحلم شتم رجل ابا ذر الغفاری رضی اللہ عنہ فقال له ابو ذر یا هذا ان بینی وبین الجنة عقبة فإن انا جزتها فوالله ما ابالی بقولك وإن هو سدنی دونها فإنی اہل لأشد مما قلت لی۔ شتم رجل ابا ذر الغفاری رضی اللہ عنہ، ایک شخص نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی۔ فقال له ابو ذر، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس سے، یا ھذا، اے شخص، ان بینی وبین الجنة عقبۃ، میرے اور جنت کے درمیان ایک سخت ترین گھاٹی حائل ہے۔ فَإِنْ أَنَا جُزْتُهَا، اگر میں اس سے پار ہو گیا، فَوَاللَّهِ مَا أُبَالِي بِقَوْلِكَ، تو اللہ کی قسم مجھے تیری اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَإِنْ هُوَ سَدَّنِي دُونَهَا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے ورے ہی روک دیا، فَإِنِّي أَهْلٌ لِأَشَدَّ مِمَّا قُلْتَ لِي، تو میں اس سے زیادہ کا مستحق ہوں جو تو نے مجھے کہا ہے۔ تو یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت، تحمل والا معاملہ فرمایا کہ گالی کا جواب دینے کے بجائے، برا بلا کہنے کا جواب دینے کے بجائے ایسی بات کہی جو سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے کہ میرے اور جنت کے درمیان ایک سخت گھاٹی ہے، اگر میں نے وہ پار کر لی تو پھر تو آپ کی بات کی مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے سرے سے، اور اگر میں وہ پار نہ کر سکا تو پھر میں اس سے بھی زیادہ کا اہل ہوں۔ جس طرح ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ ان سے پوچھا کہ بھئی کتا بہتر ہے یا آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر جنت کے اندر میں چلا جاؤں، حساب کتاب میں اچھے طریقے سے پار ہو جاؤں تو پھر میں بہتر ہوں، ورنہ یہ کتا مجھ سے بہتر ہے کہ اس کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے جواب دیا۔ تو یہ ہے حلم اور بردباری۔ حلم یحلم حلما، بردبار ہونا، باب کرم یکرم سے صفت کا صیغہ حلیم آتا ہے اور اس کی جمع حلما۔ حلم بردباری کو کہتے ہیں، عقل کو کہتے ہیں، جس طرح اولو الاحلام عقل والے، اور جبکہ حلم خواب کو کہتے ہیں اور اس کی جمع بھی احلام آتی ہے۔ شتم یشتم شتما، باب ضرب یضرب سے گالی دینا، شتیمہ گالی کو کہتے ہیں اور اس کی جمع شتائم آتی ہے۔ ابا ذر، یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جندب بن جنادہ ان کا اصلی نام تھا، اور 32 ہجری کے اندر یہ فوت ہوئے ہیں۔ آپ کا اسلام لانے کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے، اور بعد کی زندگی بھی آپ نے زاہدانہ زندگی گزاری، ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنے کو جائز ہی نہیں سمجھتے تھے، اور صحابہ کرام پر اس حوالے سے بہت سخت اعتراض بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے یہ الگ تھلگ بستی کے باہر ایک جگہ میں رہ رہے تھے اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔ بہت ہی عابد و زاہد قسم کے صحابی۔ غفاری قبیلہ بنو غفار کی طرف نسبت ہے، یہ قبیلے کا نام ہے، اور عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، دشوار گزار گھاٹی، اس کی جمع عقاب آتی ہے۔ جزتها، جاز یجوز جوزن، جوازن گزر جانا۔ ما ابالی، بالا یبالی مبالاتن پرواہ کرنا۔ صدنی، صد یسد صدن روکنا۔ روى الطبراني وابن حبان والبيهقي عن أجل أخبار اليهود الذين أسلموا أنه قال لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما فكنت أتلطف له لأن أخالطه
فأعرف حلمه وجهله فابتعت منه تمرا إلى أجل فأعطيته الثمن فلما كان قبيل محل الأجل بيومين أو 3 أتيته فأخذت بمجامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ ثم قلت ألا تخزني يا محمد حقي فوالله إنكم يا بني عبد المطلب ذو بطل. فقال عمر أي عدو الله أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع فوالله لولا ما أحاذر قربه لضربت بسيفي رأسك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم ثم قال أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التقاضي اذهب به فقزه. حافظ طبرانی، ابن حبان اور امام بیہقی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے عن اجل اخبار الیہود الذین اسلموا، اسلام قبول کرنے والے یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم سے، ان تینوں حضرات نے اسلام قبول کرنے والے یہودیوں کے ایک بڑے عالم سے روایت کیا ہے انہ قال، وہ فرماتے ہیں لم يبق من علامات النبوة شيء الا وقد عرفته في وجه محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علامات نبوت میں سے کوئی چیز کوئی شے باقی نہ رہی جس میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر معلوم نہ کر لیا ہو۔ حین نظرت الیہ، جبکہ میں نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، الا اثنتین، مگر صرف 2 علامتیں ایسی رہ گئی تھی، لم اخبرہما منہ، جن کے متعلق مجھے خبر نہیں ہو سکی، جن پر میں مطلع نہیں ہو سکا۔ یسبق حلمہ جہلہ، اول یہ کہ نبی علیہ السلام کی بردباری آپ کے جہل پر سابق ہوگی، سبقت کر جائے گی۔ ولا یزیدہ شدۃ الجہل علیہ الا حلما، دوسری یہ کہ آپ پر جہل کی زیادتی بردباری ہی کو زیادہ کرے گی۔ فکنت اتلطف لہ، میں آپ کے ساتھ نرم برتاؤ، نرمی والا معاملہ کرتا رہا، لأن اخالطہ، تاکہ مجھے آپ کے ساتھ مخالطت کا موقع مل سکے، گھل ملنے کا موقع مل سکے۔ فأعرف حلمہ وجہلہ، تاکہ میں آپ کے حلم وغیرہ کو معلوم کر سکوں۔ فابتعت منہ تمرا الی اجل فاعطیتہ الثمن، تو میں نے بیع سلم کی، چنانچہ ایک بار آپ سے کچھ کھجوریں ایک مقررہ مدت تک میں نے خرید لیں، فاعطیتہ الثمن، اور ان کی قیمت ادا کر دی، بیچ کی قیمت ادا کر دی۔ فلما كان قبیل محل الاجل بیومین او 3 اتیتہ، پھر مدت متعینہ سے 2 یا 3 دن پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عام لوگوں کے سامنے فأخذت بمجامع قمیصہ وردائہ، چادر اور گریبان سے پکڑ لیا، اور نظرت الیہ بوجہ غلیظ، ترش روئی کے ساتھ آپ کی طرف گھورتے ہوئے دیکھا، اور پھر میں نے کہا الا تقضینی یا محمد حقی، اے محمد کیا آپ میرا حق ادا نہیں کریں گے؟ فواللہ انکم یا بنی عبد المطلب ذو مطل، بخدا اے بنو عبد المطلب تم لوگ بہت ہی ٹال مٹول کرنے والے ہو۔ فقال عمر، تو حضرت عمر کہیں سن رہے تھے تو وہ فوراً بول اٹھے، اے عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اتقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسمع، کیا تو حضور کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے جنہیں میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں؟ فواللہ لولا ما احاذر قربہ لضربت بسیفی رأسک، سو اللہ کی قسم اگر اس چیز کا خوف نہ ہوتا جس کے قرب کا مجھے اندیشہ ہے، ما احاذر قربہ، جس کے قرب کا مجھے اندیشہ ہے، اراد بھی عذاب اللہ، ان اللہ کا عذاب مراد لیا،
لَضَرَبْتُ بِسَيْفِي رَأْسَكَ، تو میں تیری گردن اڑا دیتا، اپنی تلوار سے تیرا سر اتار دیتا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينظر الى عمر فی سکون وتؤدۃ وتبسم، حضرت عمر کی طرف خاموشی، سنجیدگی اور تبسم مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتے رہے، اور پھر فرمایا انا وهو كنا احوج الى غیر هذا منك یا عمر، اے عمر میں اور یہ تجھ سے، انا وهو كنا احوج الى غیر هذا منك، میں اور یہ تجھ سے کسی اور چیز کے محتاج تھے، یعنی اس بات کے کہ تو مجھ کو حسن ادائیگی کا حکم کرتا، انت امرانی بحسن الادا وتأمرہ بحسن التقاضی، اور اس کو نرمی کے ساتھ وصول کرنے کا، مطالبہ کرنے کا حکم کرتا۔ اذهب به، سو اسے لے جائیے، فقضہ، اور اس کا حق ادا کیجئے، وزدہ 20 صاعا مکان منازعته، اور اس لڑائی اور منازعت کے صلہ میں 20 سا مزید دے دیں، 20 سا کا اضافہ کر دیں۔ فقلت، سو میں نے کہا، یہ یہودی عالم جس نے اسلام قبول کیا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا اے عمر، کل علامات قد عرفتها فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین نظرت الیہ الا اثنتین لم اخبرہما، اے عمر مجھ کو نبوت کی کل علامتیں آپ کے چہرہ اقدس دیکھتے ہی معلوم ہو گئی تھی، صرف 2 باقی تھی، لم اخبرہما، جن پر میں مطلع نہیں ہو سکا، یا جو مجھے معلوم نہیں ہو سکی، کہ یسبق حلمہ جہلہ، کہ آپ کا حلم سبقت کر جاتا ہے، ایک، ولا یزید شدت الجہل علیہ الا حلما، اور دوسری یہ کہ شدت جہل بھی حلم ہی میں، بردباری ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ فقد اخبرتہما، سو آج وہ مجھے معلوم ہو گئیں۔ اشہدک انی رضیت باللہ، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ سے راضی ہوں رب ہونے کے اعتبار سے، وبالاسلام دینا، اور اسلام سے راضی ہوں دین ہونے کے اعتبار سے، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں نبی ہونے کے اعتبار سے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ حضور علیہ السلام سے کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کس شدت کے ساتھ کیا گیا کہ مجمع عام میں آپ کی قمیص اور چادر سے پکڑ لیا اور گھور کر دیکھا، اور پھر الزام بھی لگایا گیا بنی عبد المطلب ذو مطلب، تو اس پر بھی حضور علیہ السلام نے تحمل سے کام لیا، برداشت سے کام لیا، صبر سے کام لیا، اور امت کو یہ تلقین کر دی کہ اصل چیز حلم ہے، اصل چیز برداشت ہے۔ تو ان دونوں واقعات کے اندر حلم ہی حلم اور برداشت ہی برداشت ہے، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہمارا کسی کے ساتھ کسی بات پہ تنازع پیدا ہو جائے، کسی بات پہ اختلاف پیدا ہو جائے، تو اس کو ذاتیات پر محمول نہ کیا جائے، بجائے ذاتیات کی طرف لے جانے کے عفو و درگزر اور نرمی سے کام لینا چاہیے، حلم اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہی اسلامی تعلیمات کا حسن ہے، اور حضور نبی علیہ السلام کی امت کے لیے یہی ہدایات ہیں۔ احبار، الحبر والحبر، نیک عالم، خوش نعمت، الحبر الاعظم، پوپ، یہودیوں کے نزدیک کاہنوں کا سردار، اس کی جمع احبار آتی ہے، اور حبر یحبر حبرا، حبیر یحبر حبورا، نصرہ سے اس کا معنی خوش کرنا، اور سمع سے اس کا معنی خوش ہونا۔ لم اخبرہما، خبر یخبر خبرا و خبرتا، الشیء صلہ ہو تو اس کا مطلب ہے آزمانا، تجربہ سے جاننا، خبر یخبر، اور اسی طریقے سے فتح یفتح سے خبر یخبر خبرا خبرا خبرتا، حقیقت حال سے واقف ہونا، اخبر یخبر اخبار، آگاہ کرنا، خبردار کرنا۔ الجہل، جہل یجہل جہلا و جہالتا، نہ جاننا، ان پڑھ ہونا، اور علا صلہ ہو تو بے وقوف بننا، بے وقوف ہونا، صفت کا صیغہ جاہل،
اس کی جمع جوہل، جہال، جہلا آتی ہے۔ اتلطف، تلطف یتلطف تلطفن، اس کا معنی ہے خاکساری کرنا، حیلہ کر کے بھیدوں کو معلوم کرنا، نرمی برتنا۔ لطف یلطف لطفا، مہربانی کرنا۔ اخالط، اخالط یخالط مخالطتا، میل ملاپ، ملنا جلنا، گل ملنا۔ فابتعت، ابتاع باب افتعال سے ابتاع الشیء خریدنا، آتا یعطی اعطاء دینا، قبل کی تصغیر ہے محل کے آنے سے تھوڑا سا پہلے۔ الا تقضینی، قضا یقضی قضاء، حق ادا کرنا۔